عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی مجھ سے ڈرتے ہیں، علم رکھنے والے لوگ ہی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ارشاد فرما رہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں علماء سے مراد ہر وہ شخص ہے جو علم رکھتا ہے۔ اور اس سے پہلے پروردگار عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، دیکھیے ذرا، الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہم آسمانوں سے پانی کس طرح نازل کرتے ہیں؟ تو وہ صاحبان علم جن کی ریسرچ بادلوں پہ ہے، موسموں پہ ہے، ہواؤں پہ ہے، ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ سائنسی علوم کے لوگوں کو بھی اس میں کیا شامل کیا گیا؟ وہ بھی علماء ہیں بغیر داڑھی کے، وہ بھی کیا ہیں؟ علماء ہیں، اہل علم ہیں۔ توجہ دیجئے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح خوبصورتی کے ساتھ آسمان سے پانی برساتے ہیں ہم، پھر اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، فرمایا پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال کے لاتے ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں اور ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں اور خوشبوئیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کیا عجب کائنات ہے، ذرا اسی پہ بیٹھ کر کسی پودے کے نیچے ذرا غور کرو۔ اور وہ لوگ جو ایگریکلچر پہ ریسرچ کرتے ہیں، قرآن کس طرح ان کو اپنی معرفت دے رہا، کس طرح اپنی پہچان کا۔ جو نماز کے ذریعے معرفت حاصل کرتے ہیں ان کا ذکر الگ بیان کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ذرائع ہیں اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جس سمت میں ہو، جس فن میں ہو، جس علم میں ہو، جس ریسرچ میں ہو، تم اللہ وہاں پہ اپنی نبوت کا اظہار کر رہا ہے۔ تم مجھے وہاں بھی مل سکتے ہو اور میں تمہیں وہاں بھی مل سکتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کس قدر بڑی زبردست۔ اب آگے دیکھیے، پھر کہتا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ توجہ دیجیے، قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ پہاڑوں میں بھی میں نے کچھ سفید بنائے ہیں، تمہیں نہیں معلوم یہ کیوں میں نے بنائے ہیں۔ پہاڑوں پہ ریسرچ کرنے والا محکمہ کون سا ہے جی؟ جیولوجسٹ۔ ایک جیولوجسٹ کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے، توجہ دیجیے، ایک جیولوجسٹ کے لیے قرآن یہ بات کہہ رہا ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے تو جہاں بھی ہے تو مجھ سے الگ نہیں ہو سکتا، میں تجھ سے الگ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مت سمجھ کہ میں صرف مسجد میں ملوں گا یا میں بیت اللہ میں پایا جاتا ہوں۔ جہاں تو ہے وہاں میں ہوں، اور جہاں میں ہوں وہاں تو ہو سکتا ہے۔ جہاں میں ہوں وہاں تو ہو سکتا ہے، اور جس جگہ تو کھڑا ہو جا وہی مسجد میں نے اپنے حبیب کے صدقہ سے بنا دی ہے۔ توجہ دیجیے، ارشاد سنیے، ارشاد فرمایا پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھتے ہیں آپ، کچھ سرخ کچھ، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بھی بیان کیا پروردگار جیولوجسٹ ان کے لیے، یہ پوری تفصیل ہے پیچھے ساری، یہ آگے آگے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اگلی آیت میں ہم یہ بتا دیں کہ یہ سب علماء ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ علماء ہیں۔ اب توجہ دیجیے، قرآن نے ان سب کو کیا کیا ہے؟ علماء کا لفظ۔ پہلے زمانے میں جو علم والے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ علامہ، ایک ڈگری ہوتی تھی نا، جیسے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کو علامہ کیوں کہتے تھے؟ ان کی داڑھی کوئی بالش ڈیڑھ بالش تھی، یا زلفیں کوئی انہوں نے
رکھی ہوئی تھی، مانگ درمیان میں سے نکالی ہوئی تھی، یا کوئی شیروانی پہن رکھی تھی، یا اس کے اوپر کوئی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ علامہ صرف پگڑی سے نہیں ہوتا جی ہاں، علامہ صرف ان کو کہتے تھے کہ بہت بڑا علم رکھنے والا، اور سب سے بڑا علم توحید ہے، اور اس کے ساتھ ملتا ہوا علم محبت رسول ہے۔ جس کے پاس توحید ہے اسی کے پاس محبت رسول ہے، اور جس کے پاس محبت رسول ہے وہی توحید کا قدردان ہے، وہی توحید کا عالم ہے۔ توجہ دیجئے، چونکہ رسالت توحید کا ظہور ہے، رسالت وحدت کا کیا ہے؟ ظہور ہے، رسالت وحدت کا ظہور ہے۔ اور اسی لیے ارشاد فرمایا تھا پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے، اے صورت ہے بے صورت تھی، یہ صورت ہے بے صورت تھی، اس کی اپنی کوئی صورت نہیں، لیکن ان اللہ خالق آدم علی صورت ہی، اس کی اپنی کوئی صورت نہیں ہے، مگر اس نے آدم اور نسل آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا ہے، اسی لیے ہر ایک کی شکل میں بھی وحدت رکھی ہے، ہر ایک کی صورت میں بھی کیا رکھی ہے؟ وحدت رکھی ہے۔ خلق آدم علی صورت ہی، کیا مطلب؟ زبان تیری ایک ہی ہے جیسے میں بتایا کرتا ہوں، مگر اسی میں تو مختلف ذائقے چکھتا ہے، تیری زبان وحدت کی دلیل ہے، اور اس میں مختلف ذائقے جو تو چکھتا ہے وہ کثرت کی دلیل ہے۔ یہی معنی ہے، وحدت میں کثرت ہے یا کثرت میں وحدت ہے، وہ فلسفہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، مگر زبان ایک ہے تو ذائقے کئی چکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ بھی توحید کی دلیل تیرے اندر رکھ دی ہے، تو اپنی زبان دیکھ، اسی سے ٹھنڈا بھی، گرم بھی، نیم گرم بھی ہر شے محسوس کرتا ہے تو، اسی میں اگر مختلف ذائقے ملا کر ایک مکسچر بنا دی جاتی ہے تیری صحت کے لیے، اس کا بھی ہر ذائقہ تیری زبان الگ الگ چکھ کے محسوس کر لے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کھانے میں آپ مختلف قسم کے مسالے ڈالتے ہیں، اور ان مختلف مثالوں کا ٹیسٹ بھی یہ زبان الگ الگ محسوس کر لیتی ہے اور جان جاتی ہے، الگ الگ جان جاتی ہے۔ لوگوں توجہ دیجئے، ایک زبان ہے ذائقے کئی چکھتی ہے، ایک زبان ہے، اور ایک آنکھ ہے رنگ کئی دیکھتی ہے، شکلیں کئی دیکھتی ہے۔ جس طرح میری یہ آنکھ اس مجمع عام میں بیٹھے ہوئے ہر ایک شخص کو الگ الگ دیکھ رہی ہے، یہ آنکھ میری احدیت پہ، وحدت پہ، توحید پہ دلالت کرتی ہے، شکلیں کئی نظر آتی ہیں۔ توجہ دیجئے، شکلیں یہ اس نے رکھ کے دیکھ لیا، بتا دیا تجھے کہ جس طرح تیری آنکھ میں مختلف صورتیں نظر آتی ہیں، اور اسی طرح تو وہاں بیٹھ کے جو تیرے سامنے آئے اس کو دیکھتا ہے، اور سامنے کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ میں نے یہ مثال تیرے اندر دے دی، میں اسی طرح کائنات کے ہر ذرے کو دیکھتا ہوں، ہر ذرے کو مشاہدہ کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا یہ ہے، ارشاد فرمایا جدد بید وحمر مختلف الوانہا۔ آپ نے دیکھا پہاڑ یہ مختلف کیا گزرتے ہوئے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا چونکہ ہم نمازی ہیں، ہمیں ایک سائیڈ ہماری ہے، وہ سائیڈ ہماری، لیکن جیولوجسٹ جب گزرتا ہے ادھر سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سفید ہے اس میں کیا ہے، یہ کالا ہے اس میں کیا ہے، یہ مکس ہے اس میں کیا ہے، اور اس میں کون کون سی خوبیاں ہیں، کیا کیا شے رکھی ہوئی ہے اس کے اندر، جی اس کو معلوم ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت بھی پڑھے، ایک جیولوجسٹ جب گزرے گا وہیں پکار نہیں اٹھے گا وہ، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یہ ہے تسبیح، یہ کیا ہے؟ ایک وہ تسبیح ہے تو جو بے ساختہ کسی شے کو دیکھ کر پکار اٹھتا ہے عالم وجد میں سبحان اللہ، اور ایک وہ تسبیح ہے جو تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟
ادھر تیری چیخ نکل گئی، ادھر تیری